السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، کیسے آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بھائیو، انشاءاللہ تعالی آج ہم کچھ ایسے حروف ہیں جو کہ بڑے حروف ہیں، وہ پر پڑے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ جانیں گے کہ کون سے حروف جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر پر پڑے جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، 3 حروف ایسے ہیں جو کہ حروف تہجی میں پر پڑے جاتے ہیں۔ الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں پیارے بھائیو، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ حروف تہجی میں پر پڑے جاتے ہیں، اس میں تفخیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جانیں کہ تفخیم اور ترقیق کیا ہے۔ پیارے بھائیو، تفخیم کا مطلب ہے پر پڑھنا، تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا، اور ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا۔ تو یہ 3 حروف ایسے ہیں جس میں تفخیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو مفخم پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے اپنے مقامات ہیں، ہر جگہ پہ پر نہیں پڑھا جاتا۔ سب سے پہلے جو الف ہے، الف کی بات یہ ہے، الف جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے ماقبل کو دیکھا جائے گا۔ اگر الف کے ماقبل میں ایسا کوئی حرف ہو جو کہ پر پڑھا جاتا ہو تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، لیکن جب الف کا ماقبل پر پڑھنے والا حرف نہیں ہے بلکہ اس کے ماقبل میں ایک ایسا حرف ہے جو کہ پر نہیں پڑھا جاتا، باریک پڑھا جاتا ہے، تو پھر الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ مثلا قالو ہے، تو اب یہاں پہ چونکہ قالو میں چونکہ قاف یہ پر پڑھنے والا حرف ہے، لہذا یہاں جو الف ہے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں الف کا جو ماقبل ہے اس طرف جو ہوتا ہے، حرف سے پہلے جو ہوتا ہے وہ حرف کا ماقبل ہوتا ہے، اور حرف کے بعد جو ہوتا ہے وہ حرف کا مابعد ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ حرف کا یعنی الف کا جو ماقبل ہے، جو قاف حرف ہے، وہ چونکہ پر پڑھنے والا حرف ہے، لہذا ہم الف کو یہاں پر پڑھیں گے، قالو پڑھیں گے، قالو۔ لیکن جب الف کے ماقبل میں پر پڑھنے والا حرف نہ ہو، یعنی باریک پڑھنے والا حرف ہو، مثلا کانو، تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ہم اس کو پھر موٹا نہیں پڑھیں گے۔ جس طرح کہ یہاں الف کا جو ماقبل ہے، جو کاف ہے، یہ چونکہ باریک پڑھنے والا حرف ہے، لہذا ہم یہاں پہ الف کو کانو پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اور یہاں پہ ہم قالو ہے، جو الف ہے، ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس کے ماقبل میں قاف آیا ہے جو کہ وہ پر پڑھنے والا حرف ہے۔ پیارے بھائیو، اس کے بعد جو حرف ہے وہ لام ہے۔ اللہ کا لام ہوتا ہے تو اس پر اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس پر زیر ہو یا اس کے ماقبل میں زیر ہو تو پھر باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثلا ان اللہ، اب یہاں پہ چونکہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر آیا ہے، اس کے ماقبل میں زبر آیا ہے، لہذا ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لام کے ماقبل کو دیکھا جائے گا اور اس پر دیکھا جائے گا کہ اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب اس کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح رفعہ اللہ، یہاں پہ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ پیش آیا ہے اور لفظ اللہ سے پہلے ہے، تو یہاں بھی جو یہ والا لام ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لیکن جب لام سے نیچے زیر ہو یا اس کے ماقبل میں زیر ہو تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ مثلا بسم اللہ، یہاں چونکہ لام سے پہلے یعنی لام کا جو ماقبل ہے، جو میم ہے، اس سے نیچے چونکہ زیر ہے، لہذا ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح للہ ہے، یہاں خود لام سے نیچے زیر ہے، لہذا ہم اس لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ جب لفظ اللہ پر زبر یا پیش ہو یا اس کے ماقبل میں زبر یا پیش ہو تو اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن جب اس کے ماقبل میں زیر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب رہ گئی را، تو پیارے بھائیو، را کا بھی بالکل لام کی طرح مثال ہے، جس طرح لام کے جو اصول تھے اور جو قاعدے تھے اسی طرح را کی بھی ہے۔ جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن جب را پر زیر ہو، جب را کے نیچے زیر ہو تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ مثلا ہم اس کو مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں،
اراد اللہ، صرف ارادہ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں را پر چونکہ زبر آئی ہے لہذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، ارادہ 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 ارادہ۔ اسی طرح جب اس کے ماقبل میں یہ بھی چونکہ یہ تو را پر زبر تھا، جب اس کے ماقبل میں پیش ہو تو یا زیر و زبر ہو تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، مثلا انصر انصر۔ یہاں چونکہ را کے ماقبل جو صاد ہے اس پر چونکہ پیش آیا ہے لہذا ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، انصر انصر۔ لیکن جب را سے نیچے زیر ہو تو پھر ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، مثلا اربت اربت۔ یہاں چونکہ را ساکن ہے لیکن اس کے ماقبل میں زیر ہے لہذا ہم اس را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح جب را سے نیچے زیر ہو، مثلا رباط رباط، تو ہم اس کو رجال، مثلا رجال مثلا رجال۔ اب یہاں پہ چونکہ را سے نیچے زیر ہے لہذا ہم اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تو پیارے بھائیو یہ تین حروف تہجی میں ایسے ہے کہ ان کے کچھ اپنے مقامات ہیں جس کی وجہ سے یہ پر پڑے جاتے ہیں۔ مثلا الف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کے ماقبل میں پر پڑھنے والا حرف ہو تو پھر الف کو ہم پر پڑھیں گے، جس طرح کہ ہم نے قالو میں بیان کیا۔ اسی طرح جو لام ہے اس پر پیش کو ہم دیکھیں گے، لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ میں ہے، باقی تمام لام جو ہے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس پر اگر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح لفظ اللہ کے ماقبل کو بھی دیکھا جائے گا، اگر اس کے ماقبل میں زبر یا پیش ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے ماقبل میں زیر ہے تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح را جو ہے را بھی ہے، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اس کی نیچے زیر ہو تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے، جس طرح کہ ہم نے مثالوں کے ساتھ واضح کیا۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اور ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک اور جو شبہات ہے تجوید کے حوالے سے، آپ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک اور شبہات ہے تلاوت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو ذہن میں جو الجھن ہے اور جو سوالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور آپ کا جو تلاوت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کچھ مختصر کلاس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔